بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم حامدا ومصلیا ومسلما۔ روزے کی فضیلت اور رمضان کے حوالے سے تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور حدیث نمبر 9 ہم اس سلسلے میں پڑھ رہے تھے۔ کچھ حصہ اس کا ہم پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اور سنیں گے۔ حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ یہ حدیث تھی اور اس کی تشریح ہم پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے، اور اس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا اور سنا۔ ایک یہ کہ روزے اور رمضان میں نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی زبانوں کو جو ہے دیگر گناہوں سے، اور یعنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، یعنی غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، ان سے حفاظت کرنی ہے۔ تیسری چیز کہ روزے اور رمضان میں جس کی حفاظت کرنی ہے وہ ہے کہ جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے، وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضائے بدن کا۔ اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ کا کم کرنا ہے، اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے۔ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی ما فات میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے خوید کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کرے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں، اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر ایک فاقے کے بعد
جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا، لیکن شہوتوں کا توڑنا یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزے سے فقراء کے ساتھ تشبہ اور ان کے حال پر نظر ہے، وہ بھی جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب سحر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بےتابی کا بھی گزرے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گئے، وہ سردی میں کانپ رہے تھے اور کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت کپڑے نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہیں اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ مشائخ صوفیہ نے عامتاً اس پر تنبیہ فرمائی ہے اور فقہا نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ صاحب مراقی الفلاح لکھتے ہیں کہ سحور میں زیادتی نہ کرے، جیسا کہ متنعم لوگوں کی عادت ہے کہ یہ غرض کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ غرض کا مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو تاکہ زیادتی ثواب کا سبب ہو اور مساکین اور فقراء پر ترس آ سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی جل شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں جتنا کہ پیٹ کا پر ہونا ناپسند ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزے رکھتے تھے اور درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو پورے رمضان المبارک دیکھا ہے کہ افطار اور سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم عرض بھی کرتا تو فرماتے کہ بھوک نہیں ہوتی۔ دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہے کہ کئی دن مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ تمام شب کی مقدار سحر اور افطار بے دودھ کی چائے کی چند فنجان کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ نے لجاجت سے عرض کیا کہ ضعف بہت ہو جائے گا، حضرت کچھ تناول ہی نہیں فرماتے؟ تو حضرت نے فرمایا، الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے، حق تعالی ہم سے حکاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کا اتباع نصیب فرماوے تو زہ نصیب۔ بس اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے رمضان میں گناہوں سے بچنے کو یقینی بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔